وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک وقت تھا سننے کو ملتا تھا اسرائیل بہت مضبوط ہے، اسرائیل کی معیشت بہت مضبوط ہے، اسرائیل کے بعد دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، اسرائیل کے ڈرونز بڑے خطرناک ہیں، اسرائیل کے ساتھ سپر پاور کی طاقت ہے، کوئی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اس نے فلسطین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، اس نے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیا، اس نے بیت المقدس کے پر قبضہ کر لیا، تو اس نے سمجھا کہ یہ ایک چرب نوالا تھا جو میں نے کھا لیا۔ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کے بعد اسے چین نہ ملا، تو بنیامین نتن یاہو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب ہم خبر لیں گے ایران کی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی جانب ہم بڑھیں گے۔ لیکن اس بیوقوف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو میں چنے سمجھ رہا ہوں اور ان کو چبانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میرے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، اور اس کو اس کا بہت خسارہ اٹھانا پڑا۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ پیش کی، اس میں اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اپنے عوام کو وارننگ دی کہ ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر نہیں ہے، اس لیے ہماری جاری کردہ انتباہات وارننگز پر عمل کیا جائے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس جنگ سے کم از کم یہ فسمو تو ٹوٹا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، بلکہ اسرائیل کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ اور پورے مغرب کی طرف سے تمام تر دفاعی ساز و سامان کی فراہمی، تکنیکی امداد اور سیٹلائٹ کی سہولت اسرائیل کو حاصل تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکا، اسے اپنی عوام کو یہ بتانا پڑا کہ محفوظ مقامات کی جانب جاؤ اور یہاں سے نکلو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے اپنی چال چلی اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی جو چالیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ختم فرما دیا، یعنی ان کے دفاعی نظام اس قابل نہیں رہے، ان کے اوپر جگہوں جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی بہت سارے مسائل خراب ہو، جیسے کل وہ فلسطین پر حملہ کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح اب ایران اس پر حملہ کر رہا ہے، اور یہ خبر سن کر دل کو خوشی ملتی ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے کہ ایرانی میزائلوں کی زد میں اسرائیل کے حساس مقامات بھی آئے ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو یہ سب مسلمانوں کے لیے روح افزا اور تسکین بخش خبر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا چین ہے۔ اسرائیل نے غزہ پہ ظلم کی انتہا کی، اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی انتہا کی ہے، وہ انتہائی شقی القلب، سنگ دل اور بے رحم ہے، اور ایسے ہی سلوک کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کی سلامتی عطا فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں، اپنے فوجی اداروں کے ساتھ محبت کریں، اپنے معاملات، اور جہاں کہیں کوئی پریشانی ہو تو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا اظہار کریں، یہ نہ ہو جہاں کوئی پریشانی آئے تو ملک کے خلاف دوڑ جائیں۔ یاد رکھیے اگر نظر دوڑائیں تو جنہوں نے اپنی فوج کے خلاف ورزیاں کی، اپنی فوج کے خلاف زبانیں چلائی، تو آج ان کا حال ہر ایک کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی نظام سے نوازا ہے۔ تو بنیامین نتن یاہو نے جو خواب دیکھا تھا اس کا وہ خواب اب چکنا چور ہو رہا ہے۔